کنٹینٹ ختم ہی نہیں ہو کے دیتا, کیا کریں بھائی, کنٹینٹ ہی نہیں ختم ہو کے دیتا ہے, کیا کریں. اللہ کے فضل سے اتنا آتا رہتا ہے انسان کے پاس کہ خود کلامی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کرتے ہیں نا خود کلامی, اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے انسان, پھر سوچتا ہے لوگ میری سنتے ہی نہیں, لوگ میری پرواہ ہی نہیں کرتے. یہ لوگ جن کی تعریفوں کا بھوکا ہے وہ, لوگ تعریف کریں, لوگ تعریف کریں, ارے مجھے تعریف چاہیے. تعریف کیا ہے؟ تعریف ویسے بائی دا وے کیا ہے تعریف؟ لوگ مجھے اچھا بولیں, لوگ مجھے بہت ٹیلنٹڈ بولیں, لوگ مجھے بہت ویری اسکلڈ پرسن بولیں, لوگ مجھے بولیں کہ یار واہ بھائی سر چیتے آپ ہی تو ہیں بس. مطلب کیا سننا چاہ رہا ہوں میں لوگوں سے؟ کیا ہے یہ لوگ؟ آج تھوڑا سا ڈیکوڈ کرتے ہیں اس کو, تھوڑا سا ڈسیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں نے میری قدر نہیں کی, لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا, لوگوں نے مجھے بہت تانے دیے ہیں, لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں. اچھا میرے ساتھ بھی ہوا, ایسی بات نہیں ہے. ابھی میں بات کرتا ہوں اس کو, آج ڈیکوڈ کرتے ہیں نا یار کہ کیا چکر بازی, کیا ہے یہ زمین کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ اسی کشمکش میں بیٹھا ہوا ہے. لوگ 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 کدھر ہیں یہ لوگ اس وقت؟ مطلب لوگ دس کہاں ہیں لوگ؟ صبح کا ٹائم ہے, کوئی 7:16 ہو رہے ہیں صبح کے, کھلا آسمان ہے, فضا ہے, ٹھیک ہے. کہاں ہیں لوگ؟ کوئی لوگ نہیں ہے میرے پاس. اب کس لوگوں کی میں پرواہ کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کر؟ جو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. ہاں لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. کچھ لوگ سڑکوں کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں, کچھ لوگ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو میرے ہی گھر کے ہوں گے وہ بھی اپنے جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. کوئی کھیل رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ بھی کرے. تو یہ ہیں جی وہ لوگ جن کی آپ فکر میں مارے جا رہے ہیں, گھل رہے ہیں. لوگ میری پرواہ نہیں کر رہے. آپ کے گھر والے پرواہ کر رہے ہیں آپ کی؟ کون سے لوگوں کی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ واٹ از یور سیلف ورتھ؟ لوگوں سے چاہیے تمہیں اب سیلف ورتھ اپنی؟ کس سے پوچھو گے سیلف ورتھ کے فارمولے؟ آپ کو کوئی بتائے گا بھائی کہ آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں اور آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, تو ہمیں فیل ہوگا کہ واقعی میں اب پتہ لگا ہے کہ ہم کچھ ہیں. ہم اصل میں الفاظ سننا چاہتے ہیں کسی کے, ہمارے بارے میں کوئی اچھے الفاظ ہی کہہ دے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, آپ بہت نیک انسان ہیں, آپ سے اچھا سچا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. یہ سننا چاہ رہے ہیں ہم. ہاں یہی سننا چاہ رہے ہیں. ارے یار آپ تو بہت ہی اچھے ہیں, آپ تو کتے بلیوں کا بھی خیال کرتے ہیں. اچھا لگا. آپ تو انتہائی کتے قسم کے انسان ہیں جو انسانوں کا بھی خیال نہیں کرتے. تیور بدل گئے. کیا وٹ دا ہیل یو سیڈ جسٹ؟ پھر بولنا کیا بولا؟ تیری ایسی کی جوتا اٹھا رہے, چل تیری ایسی کی تیسی. اب بھائی یہ ہو رہا ہے. تو ہم الفاظ کو سننے کے بیتاب ہوئے ہوئے روبوٹس ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کوئی ہمیں اچھا بولے گا تب ہم مانیں گے کہ ہم اچھے ہیں, اور جب کوئی ہمیں برا کہے گا تب ہم مانیں گے کہ ہم برے ہیں. اور ہمیں جب بچپن سے لوگ کہتے رہتے ہیں, زیادہ تر تو برا ہی کہتے ہیں, تو امی برا کہہ رہی ہیں, بھائی بھی برا کہہ رہا ہے, تایا بھی برا کہہ رہے ہیں, چاچا بھی برا کہہ رہے ہیں, یہ نکما ہے, یہ نکٹو ہے, یہ پاگل ہے, ابے یہ سائیکو ہے. پہلے تو بات جو ایسا کہتے ہیں, اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو انتہائی گھٹیا قسم کے کردار کے لوگ ہیں. سیدھی بات, ٹو بی آنیسٹ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. بات سیدھی ہے. تو جب کوئی کسی مسلمان کو, مسلمان منافق کی بات نہیں کر رہا, اب بہت سارے لوگ تو منافق ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, اور نکل گئے آگے چلے گا تو گالی گلوچ پہ ماں بہن والی جو وہ گندی گندی گالیاں جو شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تو تکیہ کلام ہی ہے نا, ماں بہن کے ایک کر دی. اے بھائی چلتا ہے تو انسان معاشرے میں جس میں رہتا ہے وہ تکیہ کلامی الفاظ ہو جاتے ہیں, بٹ وہ تو گالیاں وہ گندی گندی قسم کی نکل رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ الفاظ مجھے ملیں گے تو میں مانوں گا کہ میں اچھا ہوں, یہ الفاظ ملیں گے تو میں مانوں گا میں برا ہوں. یہ آپ چاہ رہے ہیں. اور کس سے چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے. کہاں یار یہ لوگ سارے کے سارے؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں ہے بھائی یہاں پہ لوگ نہیں ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو ڈلے گی لوگ آئیں گے, اور ویڈیو ڈالنے کے بعد میں دیکھوں گا اسکرول کر کے, ہر دوسرے تیسرے گھنٹے بعد, 5 گھنٹے بعد کوئی کمنٹ آیا, لوگوں نے کچھ کہا میرے بارے میں, کچھ تو بولا ہوگا نا بھائی کے بارے میں,
کیسے بھائی چیتی ویڈیو ہے, ارے زبردست ویڈیو, کیا سبحان اللہ, کیا کلام کرتے ہیں آپ, کیا شاعری ہے, کیا ٹیلنٹ ہے, کیا اسکل ہے, کیا کرتب ہے. یہی چاہ رہے ہیں نا بھائی ہم لوگ, کیا چاہ رہے ہیں دنیا سے, لوگوں سے یہ چاہ رہے ہیں ہم سننا, اور لوگوں کو بنانے والے کی پرواہ نہیں, وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے, ہم نے کبھی یہ سوچا؟ وہ ہاں یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. کیا وہ ہمیں اچھا کہتا ہے یا وہ ہمیں برا کہتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک ہم اچھے ہیں یا اس کے نزدیک ہم برے ہیں؟ یہ ہے وہ جو چیز میٹر کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے آتا نہیں ہے, خود نہیں آتا سامنے, بس یہ ہے مسئلہ. اور اسی میں ہے سارا اسلحہ, کیونکہ اسی کی بیس پہ سارا ٹیسٹ کر رہا ہے وہ, کہ کون دیکھے گا, کون غور کرے گا, کون فکر کرے گا, کون سمجھے گا, کون مانے گا, کون جانے گا. نہیں تو کون ہے جو اپنی کرتا رہے, تو کرتا رہے زندگی بھر, جو کرنا ہے کر اور مر جا. آ جا پھر بتاتا ہوں تجھے میں کون ہوں, کیسی جہنم رکھی ہوئی ہے. اینی وے ابھی جنت جہنم کے اوپر زیادہ میں نے بات نہیں کرنی, ابھی ہم فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, ورتھ کی بات کر رہے ہیں, سیلف ورتھ, ہاؤ ٹو انکریز سیلف ورتھ. بھائی مسئلہ یہ کہ چونکہ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. ریممبر دس, ویڈیو گیم کے اندر آپ کے اوپر ایک اٹیک کیا کسی نے, میگ نے اسپیل مارا, اور جی وہ آپ ڈیفینس نہیں کر سکے, آپ پہ لگ گیا, اٹیک ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, ہیل چلی گئی. اب آپ نے اس کو اپنی, اگر آپ نے کوئی ہیلر ہے, آپ کا کریکٹر ہے تو ہیل کر لو, ہیلر کریکٹر نہیں ہے تو جا کے کوئی فوڈ ووڈ کھا لو, تاکہ جیسے وہ کینڈی کرش میں ہوتا ہے نا, کینڈی کرش ہے کون سا بلی والا گیم, اور بھی بہت سارے گیموں میں ہوتا ہے نا ہیلنگ سسٹم, کھا لو پی لو, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, پھر آپ ریکور ہو جاتے ہیں. تو کریکٹر تو وہی رہتا ہے نا, کسی کی بلی ہے تو بلی ہی رہے گی, کتا ہے تو کتا رہے گا, انسان ہے تو انسان ہے, میگ ہے تو میگ رہے گا, پلادین ہے تو پلادین رہے گا. اور آپ نے ہیومن کریکٹر بنایا تو ہیومن کریکٹر ہے. ہاں زخمی ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, زخم پڑ جاتے ہیں, ہیل ہو جاتے ہیں, پھر ویسے کا ویسے ہی, وہ تو بندہ وہی ہے نا. اب مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں کہ بھائی میرے ساتھ نہیں ہوا, ہاں جی میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. کیا میں رویا نہیں ہوں؟ میں بھی بہت رویا ہوں. تو بھائی انسان ہوں نا, کھانا کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. اور تو پھر کیا بھائی, کیا ہے, کیا میں کس سے ورتھ لینا چاہ رہا ہوں اپنی؟ کوئی مجھے آرمی آفیسر آ کے بولے گا سر تو میں سمجھوں گا ہاں میری کوئی ورتھ ہے. میں آرمی والے کے اوپر ڈیپینڈ کیوں کروں؟ کیا میڈیکل ڈاکٹرس آ کے میری تعریفیں کریں, سر کیا کمالات دکھائیں آپ نے اللہ کی مدد سے, تو میں مانوں کہ میری کوئی ورتھ ہے؟ نہیں. میری ورتھ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کیوں کرے کہ میں لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں اپنے بارے میں؟ کیوں؟ وائے؟ کیوں میں سننا چاہوں؟ کیوں تم سننا چاہو؟ کیوں لوگ ایک دوسرے سے سننا چاہ رہے ہیں؟ سارا پاپڑ اسی چیز کا چل رہا ہے دنیا میں. وہ ایک بندہ 2 سال 5 سال لگاتا ہے, کتاب لکھ رہا ہوں, جلدی دن رات ایک کرے گا, سوچے گا, غور کرے گا, کیا لکھوں, آخر میں کیا لکھوں, کس ٹاپک پہ لکھوں, اچھا لکھوں کیا کیا جمع کرنا ہے, پرفیکٹ قسم کی کتاب لکھنی ہے اس نے, اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کتاب میں لکھوں, پتہ لگے لوگوں کو کہ میں کیا جانتا ہوں, وٹ کائنڈ آف آتھر آئی ایم, پتہ تو لگے کتنا علم ہے میرے پاس, پتہ تو لگے میرے پاس کیا خیالات ہیں جو دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہ یہی تو چاہ رہا ہے, ہاں یہی چاہ رہا ہے. بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں, وہ لگے ہوئے دن رات کتابیں لکھنے کے لیے, لگے. کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کتابوں سے؟ دنیا کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں, دنیا چینج کرنا چاہتے ہیں, اس لیے تو لکھ رہے ہیں بھائی. وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, ارے بھائی صاحب یہ جو سسٹم ہے نا, یہ ایسے نہیں ایسے چلے گا. تو ہم بات کو بتاتے ہیں کہ کیسے چلے گا. ان بھائی سے پوچھو آپ نے اپنے گھر کا سسٹم چلا لیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ سیدھی سی بات ہے, آپ دنیا کا سسٹم چلانے کی بات کر رہے ہو, آپ نے اپنے گھر کا سسٹم صحیح کر لیا؟ نہیں. اب تک گھر کا سسٹم چل نہیں رہا. پریکٹیکل طور پہ آپ دنیا کا سسٹم تبدیل کرنے جا رہے ہیں. مطلب تبدیل کرنے کے لیے آپ پریکٹیکل طور پہ آنا چاہیں گے تو کریں گے کیسے؟ امیجنیشن الگ چیز ہے, ریئلٹی الگ چیز ہے. ریئلٹی میں تو آپ کا گھر پڑا ہوا ہے, وہی نہیں ہو رہا آپ سے, تو آپ ادھر چلیں. دس از سم تھنگ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بندہ اسپیکنگ کرتا ہے, جیسے ابھی میں بھی تو اسپیکنگ کر رہا ہوں. آج ہی اسپیکنگ کا مقصد ہوتا ہے کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, کسی چیز پہ بات کر رہا ہے, تو وہ کچھ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں. کوئی بھی بولنے والا اس لیے نہیں بولتا کہ وہ فضول بول رہا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات دوسرا سنے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے انسان ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے اور وہ بولے کہ میں تو چاہتا ہی نہیں کہ لوگ مجھے جانیں, میں تو چاہتا ہی نہیں لوگ مجھے سنیں, کہ تو پھر تو ویڈیو بنا کیوں رہا ہے؟
भाई वीडियो क्यों बना रहा है, बैठ जा घर के अंदर, अपना खा पी और चला जा, भी ज़मीन से चला जा, क्या ख़त्म हो गई बात। ना बोल ना लिख ना कुछ। अगर तू बोल रहा है और तू लिख रहा है, मतलब तू खुद भी चाहता है कि लोग तेरी सुने, लोग समझें कि हाँ भाई जी आपकी कोई वैल्यू है। ऐसे कैसे हो गया, आपको अपनी वैल्यू नहीं दिखानी। हर बंदा ज़मीन के ऊपर आता है और इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह ने हर इंसान को अलग ही बनाया है, हर बंदा यूनिक है, हर बंदा यूनिक है, मेरे जैसा भी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते किसी इंसान से, इसमें कोई शक है वैसे बाय द वे? है कोई जिसका फिंगरप्रिंट मेरे से मैच कर सके? अगर दुनिया का एक इंसान भी फिंगरप्रिंट मेरे से मैच कर दे तो ले आओ। अगर नहीं ला सकते तो मैं यूनिक हुआ, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से कोई मैच होगा दुनिया में? होगा नहीं होगा, हाँ या ना, ख़त्म बात। होगा? अगर होगा तो फिर तुम यूनिक नहीं, और अगर कोई नहीं है तुम्हारे जैसा दुनिया में इंसान, अबे तो तुम भी यूनिक हो ना। मैं भी यूनिक पीस, तुम भी यूनिक पीस, यूनिक पीसीस। तो भाई फिर जो तुम कहते हो, जो करना चाहते हो, कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, करो। तुम्हें की परवाह भाई दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं और दुनिया के लोग क्या कहें। अबे कहने दे भाई। ख्वाब के अंदर इंसान जाता है, मैं जाता हूँ ना ख्वाब की दुनिया में, जाता हूँ, सोता हूँ और फारवर्ड मूड में होता हूँ। ख्वाब में मैंने बड़ा गौर किया है, ख्वाब में और इस वर्ल्ड के अंदर। ख्वाब में इंसान फारवर्ड मूड में बहुत होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उधर भाग रहा है, ये एक्शन वो एक्शन, फुल एक्शन जैक्शन चल रहा होता है। और आँख खुलती है इस दुनिया में आके, मोबाइल फ़ोन लेके टिक 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 टिक, ये एक जगह पे बैठा हुआ फंसा हुआ। एक्शन मूड ही नहीं है फारवर्ड का कि कुछ ये कर ले, वो कर ले, फलां कर ले, चीज़ उठा ले, पानी भर ले, सफाई कर ले, चाहे कुछ ना कुछ तो करे ना। ख्वाब में तो कर रहा होता है, ख्वाब में कीप डूइंग, और इस दुनिया के अंदर कीप सिटिंग। अब कुछ करने के लिए बैठा अलग बात है, ये तो नहीं हो सकता है। ख्वाब के और इस दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ पे वो टाइम लिमिटेशंस नहीं है आपका। इधर आप अभी बच्चे हैं तो आप थोड़ी देर बाद ख्वाब में जवान हुए हुए होते हैं, और थोड़े अरसे बाद आप ख्वाब में पता नहीं सालों सालों का सफ़र कर लेते हैं। उधर भी आसमान होते हैं, अरे भाई ये आसमान, ये ख्वाब में भी था आसमान, ऐसे ज़मीन दरख्त पत्ते सब कुछ था ख्वाब में। लेकिन वो उस वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड जिसको मैं कहता हूँ ड्रीम वर्ल्ड, उससे मैं यहाँ आ गया। और जैसे ही आँख खुलती है मुझे लगता है वो सब मैं कहाँ छोड़ के आ गया, कहाँ छोड़ के आ गया, वो तो वहीं रह गया सब कुछ। किधर रह गया वो पता ही नहीं भाई, अब तो नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी, ख्यालात गए गुम, भूल भी गए। तो सेम टू सेम जैसे ही ज़मीन के ऊपर इंसान की मौत होती है, जो मौत का जायका चखता है, मरता नहीं है इंसान, मौत का जायका चख के निकल लेता है पतली गली से, और इधर से निकला तो मतलब ड्रीम वर्ल्ड से जैसे यहाँ आ गया, इसी तरह यहाँ से दूसरी दुनिया में चला गया, द वर्ल्ड ऑफ साउल्स, जिसको आलम बरज़ख भी कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा ये वर्ल्ड उसके सामने से गायब हो जाएगा। एक बात करता हूँ, अब वो आलम बरज़ख में पर्दा है, अब क़यामत के दिन जब उठेंगे तब की तब देखेंगे। तो इस दुनिया की वैल्यू क्या रही, इस दुनिया में कितने टाइटल लिए थे, कितने अवार्ड्स लिए थे, कितने लोगों के की तारीफ़ें मिल रही हैं। वो सोशल मेरा वो, अरे भाई वो मेरे फरिश्तों रुक जाओ, वो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर देखो कमेंट कितने आए भाई। आज का रिकॉर्ड तो अपडेट कर दे लाकर, मुझे कितने कमेंट मिले, कितनी गालियाँ पड़ी हैं, कितने डिसलाइक पड़े, जल्दी से अपडेट ला दे भाई। मैं यहाँ आलम बरज़ख में परेशान हो रहा हूँ। वो दुनिया में मेरे चैनल्स चल रहे थे, दुनिया में मैंने वीडियो अपलोड की थी, दुनिया में मैंने किताबें पब्लिश कर दी थी। और यार चेक तो कर ले आज मेरे को कितने लोगों ने क्या क्या बोला है। और देख कोई वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, वो यूट्यूब वालों को मैंने फिर रिपोर्ट करनी। अब बंदा यहाँ से कहाँ जाएगा, उस वो वर्ल्ड में वहाँ छोड़ के आ गया भाई। अभी आलम बरज़ख से अगर मैं फ़र्ज़ करो बात कर रहा हूँ, तो दुनिया वाले पता नहीं किधर है, पता ही नहीं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ पे अपनी वर्थ बनानी है, क्या वर्थ यार, क्या है ये क्या ड्रामा है। इन प्रेजेंट मोमेंट, अभी जो मैं हूँ, अभी वीडियो बन जाएगी ख़त्म, इसके बाद मैं कहीं और होऊंगा। इस मोमेंट पे इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ और जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैंने कैमरा ऑन किया है, अब कोई मकसद तो नहीं था कोई ख़ास कि तैयारी से मैं कोई स्पीच कर रहा हूँ, नहीं। मतलब ये देखो कि मुझे अपनी वर्थ किसको मनवानी है आखिर यहाँ पर। ये हवा में उड़ते हुए परिंदों को बोलूँ मेरी वर्थ जानो, क्या वर्थ जानो, भाई तू इंसान है, उसको मैं इंसान ही दिख रहा हूँ। मेरे टाइटल कुछ भी हैं जो मैंने लिखे हों, कुछ भी, वो कुछ नहीं दिख रहा उनको। उनकी नज़र में एक इंसान खड़ा हुआ है, परिंदा भी मेरे पास नहीं आएगा, बिल्ली भाग जाएगी मेरे पास से, वे बिल्ली की तरफ हाथ लगाने दो, निकल लेगी पतली गली से, शार्ट होकर भाग गई। उसे भरोसा ही नहीं होगा मुझ पे, बिल्ली भी भरोसा नहीं करेगी। हम क्या इंसानों पे भरोसा करें, बिल्ली भरोसा नहीं करती इंसान पे, इंसान पे अस्तगफुरुल्लाह यार, बिल्ली इंसान पे भरोसा नहीं करती तो इंसान पे कैसे भरोसा कर लेगा आसानी से। बिल्ली को भी पता भी आएगा और हाथ में पकड़ लेगा एकदम, या किसी ने जूते वूते मारे हों तो वो ट्रस्ट ही नहीं करेगी, कभी नहीं ट्रस्ट करेगी, और दूर से बितक के भागती है। लेकिन आप किसी बिल्ली को अगर किसी तरह पकड़ लो, जैसे बच्चा होता है बिल्ली का, खूब ची 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 करता है,
تو بھاگ نہیں پاتا نا, وہ چھوٹا سا ہوتا ہے. بڑی بلی تو ہے پتلی گلی سے بھاگ گئی, وہ تو بیچارے اس کو چھوٹے کو پیار کرو تو چیخ اور بس پکڑ لو, پھر تھوڑا سا پیار کرو 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 کرو, اس کو پھر فیل ہوتا ہے نہیں یار یہ بندہ وہ نہیں ہے. وہ جو 10 کمینے ملے تھے نا جنہوں نے جوتا لاتے مارے تھے اور وہ ٹھڈے مارے تھے, یہ وہ نہیں ہے. اس نے ڈنڈا بھی نہیں مارا, یہ تو پیار کر رہا ہے. بھائی اس کے پاس آنے, یہ پاس ہم نے آنے دیا اس کو. آنے بھی کیا دے گا, زبردستی آنا پڑا نا بلی کے بچے کے پاس. اسے بلی کے بچے کو کتنے بڑوں نے مارا ہوگا, کتنوں نے ڈانٹا ہوگا, وہ سب اس کی بھی میموری میں فیڈ ہو گیا ہوگا. ایسا تھوڑی بلی کے بچے بھاگتے ہیں, ایسا تھوڑی کتے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. انسان مارتا ہے, اور کوئی آنٹی بتائیں گی میں بلی آ گئی تھی میں نے ڈنڈا مارا جوتا مارا. ابے جس کو تم نے ایک دفعہ مارا اگلی بار وہ بلی انسان پہ بھروسہ کرے گی؟ اس کو بھی پتہ لگ گیا کتنا کمینہ ہوتا ہے یہ, اس پہ اتنے آسانی سے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. پل میں تولا پل میں ماشا, آج اچھا ہے کل کو برا, کل کو برا ہے آج کو اچھا. ابھی گناہ گار ہے, پھر توبہ کر کے ولی اللہ ہے, گناہ گر گیا تو پھر واپس گیا نیچے. ابھی پہاڑ پہ چڑھا تھا پھر نیچے گر گیا, پھر پہاڑ پہ چڑھا پھر نیچے گر گیا. ہوتا نہیں انسان محنت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, ولایت تک پہنچتا, سب کچھ ہوتا ہے, اچانک سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, پھر چھن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ بھی بڑا قدر شناس ہے, وہ دے دیتا ہے, بہت کچھ دیتا ہے, لیتا ہے تو اس سے بہتر دے بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ بڑی قدر کرتا ہے, ہم لوگ قدر ہی نہیں کرتے. وہ سیلف, وہ ورت والی بات آ گئی نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ بڑا اچھا بات یاد آئی یہی تعریفوں پہ. وہ سنا ہوگا تم نے کبھی کہ اگر ساری زمین کے انسان اور مخلوقات سارے کے سارے مل کے اللہ کی تعریفیں کریں تو کیا اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ تو اللہ ہی ہے, جیسا ہے ویسا ہے. اور اگر ساری دنیا, کیا پورے عالمین کی مخلوقات مل کے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں, تو کیا اللہ کی کوئی ورت کم ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ, نہیں. اللہ وہی رہے, جو اللہ ہے وہ اللہ ہے, وہی پاورز, وہی طاقت, وہی سب کچھ. تو لوگوں کی کیا, ہم تو لوگوں کی اوپر ٹینشن لے کے بیٹھے نا. پوری کائنات کی مخلوق اللہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہو, یعنی کہ برا بھلا کہہ رہی ہو اللہ کو, اللہ کی ویلیو میں کیا کمی آ گئی؟ کچھ بھی نہیں. اور ساری کائنات کی مخلوق مل کے اللہ کو اچھی اچھی تعریفیں اور سب کچھ کہہ رہی ہے, تو اللہ کی ویلیو میں کیا اضافہ ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تو اللہ ہی ہے. تو دس از دا تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن بات یہ کہ اللہ کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اللہ ہے, ہمیں اپنے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ہم انسان ہیں. کبھی ہم خود کو کتا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی بلی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی شاہین, ارے میرا شاہین ہے, یہ تو پرواز کر رہا ہے, تو شاہین ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. اب وہ اپنے آپ کو بندہ شاہین سمجھ رہا ہے, میں تو شاہین ہوں, میں تو پہاڑوں پہ جا کے بیٹھوں گا. ارے پہاڑوں پہ ہی تو رہنا ہے میں نے, زمین پہ تھوڑی آؤں گا پھر میں تو کتا ہوں, میں تو گلی کے اندر بیٹھ جاؤں گا, گھر ور بھی نہیں بناؤں گا. میں نے آپ کو کتا سمجھ لیا خود کو, تو کتا ہی سمجھتا رہے گا. ایسا باعث ہے یہ واقعی میں یہ سوچنے والی بات ہے. خود کو کتا سمجھنا, بلی سمجھنا, یہ سمجھنا, انسان کیوں نہیں سمجھنا؟ یہ شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ یہ انسان ہے, سجدہ نہیں کیا بغیرت نے, تو سمجھ گئے انسان ہے. اور دشمنی بھی ایسی پالی کہ آج دنیا کے 6 ارب سے, کیا 6 ارب تو کم بول رہا ہوں, 6 ارب کے قریب انسان ہے, 5 ارب سے زیادہ کو غیر مسلم بنا دیا, اور جو 2 ارب کے قریب مسلم ہیں ان کی اکثریت کو اللہ سے غافل بنا دیا. کیونکہ اس کو پتا تھا یہ انسان ہے. یہ خبیث جو ہے نا جنت میں پہنچ جائیں گے اگر انہوں نے اللہ کا کہنا مان لیا. ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا میں, پیچھے لگا ہوا ہے, دماغ کنٹرول کیے ہوئے, کیپچر کیا ہوا ہے, اور چل بھائی چل, ڈگڑک 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 جہنم کی طرف جا رہی ہے لائن. میجورٹی تو جہنم کی طرف ہی جاتی ہوئی دکھ رہی ہے, تو یہی کہنا پڑے گا نا مجھے. اب میں کیا کروں بھائی, جو ریالٹی ہے وہ تو یہ ہے. لیکن پھر بھی ان 5 ارب سے زیادہ گمراہ انسانوں کی باتوں کو دل پہ لوگے؟ اگر یہ 5 ارب مل کے تمہیں بولیں کہ تم پاگل ہو, جانور ہو, سائیکو ہو, پیشنٹ ہو, مینٹل ہو, جادوگر ہو, فلانا ہو, ڈھماغ ہو, مجھے بولتے ہیں بھائی, بہت سارے بولتے ہیں, تو کیا میں وہ ہو گیا؟ ابے میں انسان ہوں الحمدللہ, اور مسلمان ہوں الحمدللہ. تو انسان ہوں, مسلمان ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, بات ختم ہو گئی. باقی ٹائٹل شائٹل یہ تو کہ انلمیٹڈ لگا لوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اسکل جتنی مرضی سیکھ لو, کون سا انسان کی کیپیبلٹیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو اللہ کے علاوہ. میں تھوڑی انسان بنایا اللہ نے. ابے جنات کے پاس بھی اتنی اسکل نہیں ہوں گی جتنی انسان کے پاس ہوتی ہیں, جنات کے پاس بھی اتنی انوینشنز نہیں ہوں گی جتنی انسان کے پاس ہے. ہاں یہ سمجھو, اپنے انسان ہونے کی ویلیو کو سمجھو. میں تو سمجھ رہا ہوں, سمجھا بھی رہا ہوں, سمجھ بھی رہا ہوں. جو ٹیچر سکھانا شروع کرتا ہے نا, آتا زیادہ ہے جاتا کم ہے. فائدہ بہت ہے, ٹیچنگ کا فائدہ بہت ہے, جاتا کم ہے آتا زیادہ ہے. تو جو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ گھوم کے سالہ پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے. اب اللہ کا عجیب و غریب سسٹم ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. جو دو وہی بڑھ کے آتا ہے. بھائی کیا بول رہا تھا میں, ورتھ میں رہ گیا یار. وہ ہاں یہ جنات,
تو بھائی فرشتوں کے پاس بھی اتنی اسکلز نہیں ہیں. جو ڈیوٹی دے دی تو دے دی, چل بھائی شروع ہو جا, بارش برسا, یہ لے کے جا, وہ کر, یہ کر, وہ لگے ہوئے ہیں فرشتے. ان کا کام جو ہے وہ ڈیوٹیاں دی ہوئی تو دی ہیں. اور روح نکالو, نکال رہا ہے. تم نے سور پھونکنا ہے قیامت کے ٹائم, بتا دوں گا, وہ بس ریڈی ہے. یا اللہ بس آرڈر دینا آپ نے, بس میں ادھر, آپ نے آرڈر دیا ادھر سور پھونک دوں گا, ختم کھیل خلاص. آ جاؤ سارے لائن لگا کے, آ جاؤ, سب کا حساب ہوگا. دا ڈے آف ججمنٹ از ریڈی اینڈ دا کنگ ہیز کم ود ہز اینجلس. اینی وے, سو بھائی کتے کے پاس بھی وہ اسکلز نہیں ہے, کتے کے پاس بھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, پرندے کے پاس بھی ٹیلنٹ نہیں ہے, کیڑے مکوڑوں کے پاس بھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, اسکلز نہیں ہے. بات تک تو کر نہیں سکتے وہ لوگ ہماری طرح سے, ملٹیپل لینگویجز میں بھی کلام نہیں کر سکتے. انسان اردو بھی بول لیتا ہے, ادروائز ہی کین اسپیک ان انگلش, اور گیا تو عربی کے اندر کئی فعالو کا, نہیں تو چائنیز میں آ گیا نیہاؤ. ویسے مجھے زیادہ آتی نہیں ہے اتنی ساری, ہاں ایڈوانس لیول کی اس میں کچھ ہے تو تھوڑا بہت شش کے چلتے ہیں بھائی, جس کو آتا ہے تھوڑا شو آف تو مارتا ہے نا. بتانے کا مطلب یہ ایگزامپل دے رہا ہوں یار, سکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ میں ہوں, انسان ہوں میں, تم بھی انسان ہو. جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا, تھک گیا بول کے, تو جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا تو کس سے ورد چاہیے, چھوڑ دو پیچھے بھاگنے لوگوں کے. صحیح بتا رہا ہوں, آزاد کر لو خود کو لوگوں کی تعریفوں سے بھی اور لوگوں کی تنقیدوں سے بھی. اپنے نفس کو اتنا لیول پہ لے جاؤ اللہ کے فضل سے کہ تمہیں پوری دنیا پاگل, سائیکو, پیشنٹ, جادوگر, منافق, کافر, کچھ بھی لگا لو, پوری ڈکشنری ایڈ کر لو, کہہ رہی ہے نا بھائی. تو وہی ہے بھائی, لوگ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس کی ڈانگ سلک. دنیا کیا کہہ رہی ہے ہم کو کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم تو سورج کی روشنی کے مزے کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے. تو بھائی میرے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں, جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں, جتنے بھی میرے کورسز ہیں, جتنے بھی میرے کمنٹس ہیں, جتنی بھی میری پوسٹیں ہیں, کوئی کہاں پہ میرے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ ارے بھائی تو دھوپ کے مزے لے رہا ہے یہاں کھڑا ہوا. کچھ پلے پڑ رہا ہے جو سکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, نہیں پڑھ رہا ہے, مثال دے کے سمجھا رہا ہوں نا. میں ہی مثال ہوں, لیڈنگ بائی ایگزامپل. اچھا لیڈر ہوتا ہے جو ایگزامپل سے لیڈ کرے. ابھی ایک ایگزامپل آپ کے لیے خود کو پیش کر رہا ہوں. اچھا بھائی, وہ دنیا کے سارے لوگ مل کے تعریفیں کر رہے ہیں میری, ارے سر بڑے ایسے ہیں, یہ ہیں, بڑی اسکلز ہیں, فلانا ہے, ڈھماکہ, یہ کیا وہ کیا. میرے کو کیا بھائی, میں تو دھوپ کے مزے لے رہا ہوں کھڑا ہوا. کہتے ہیں وہ دنیا تھی ہے, کچھ چھوڑ کے آ گیا, میں بھی آنکھ کھلی ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ, سمجھے؟ ڈریم ورلڈ سے یہاں آ گیا, یہاں سے میں دوسری دنیا چلا جاؤں گا. جس دن میری روح نکل گئی تو ہو گیا کھیل ختم. میرا کھیل تو ختم ہو جائے گا. لوگ لڑتے پڑتے رہیں گے اسی طریقے سے. ان میں سے پھر کسی اور کا کھیل ختم ہو جائے گا, باقی لوگ پھر لڑتے رہیں گے. پھر ان میں سے بھی کسی کا کھیل ختم ہو جائے گا, وہ لڑتے رہیں گے. سب اپنے کھلونوں میں مست رہیں گے. بیچ میں سے موت کا فرشتہ آگے کھینچ کے نکال کے لے جائے گا. بس یہ ہے. تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. تیاری یہ نہیں لنگوٹ پہن کے بیٹھ کے بس آ جا موت کا فرشتہ لے جا نکال کے, میں تو بیٹھ گیا ہوں تیرے لیے. نہیں, یہ نہیں. وہ جو ہے نا موت سے پہلے موت کی تیاری, مطلب مجھے جیسے میں نے اپنا ایک بیگ رکھا ہوا ہے, فری لانسر تو میں ہوں الحمدللہ. تو میں نے اپنا ایک بیگ بنا کے رکھا ہوا ہے ٹریولنگ والا, چند جوڑے اس میں رکھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. وہ الگ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو لائف اسٹائل بھی ہے الحمدللہ, اور وہ بیگ ریڈی اس لیے کہ وہ ٹریولنگ بیگ ہے. مجھے پتہ ہے یہ ٹریولنگ کے لیے, جیسے ہی میں نے نکلنا ہے کہیں پر, کراچی جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, وہ کیا ہے جی, بیگ تو ریڈی ہے. تھوڑا بہت لیپ ٹاپ ویسے بندہ کا باہر نکلا ہوتا ہے سامان, ڈالا اندر, چل بھائی چل. اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ رہ گیا ہے گھر میں, جس میں دل اٹکا ہوا ہو, وہ نہیں ہو. تو دل پہلے ہی نکال لینا ہے. اپنا دل نہیں نکالنا, دل اس چیز سے نکال لینا ہے کہ اس چیز کی محبت دل میں نہ ہو. ہاں جی, میری کتابیں بہت ساری, لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ جی اگر وہ ساری کتابیں میں چھوڑ کے آج جانا پڑ جائے کہیں پر, تو میں اس اداسی میں نکلوں گا نہیں, اس اداسی میں نہیں بیٹھ جاؤں گا کہ مجھے نکلنا ہے, میری کتابیں تو یہی ہیں. یہ نہیں چاہیے, کیونکہ جس دن روح نکالنے والا فرشتہ پہنچ جائے گا تو حسرت ہوگی, میری کتابیں تو یہاں ہیں, تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. دس از کہ دنیا کی محبت یہاں سے ٹیسٹ ہوتی ہے. یو شوڈ بی ریڈی فار دا ڈیتھ. کہ آپ کو پتہ ہو کہ موت کا فرشتہ جس وقت آئے گا تو آپ نے بس یہاں سے نکلنا ہی ہے. تو اس وقت آپ کیا لے کے جائیں گے؟ ابے بھائی, یہ میرے ہاتھ کی گھڑی بھی میں لے کے نہیں جاؤں گا, نہ یہ جیکٹ ہوگی, بلکہ میرے کپڑے بھی اتار لیں گے لوگ. تمہارے بھی کپڑے اتار لیں گے, مذاق سے, سیریس بتا رہا ہوں. یقین نہیں ہے, دیکھ لو جو مرتا ہے اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں. سب سے پہلے تو کپڑے اتار لیتے ہیں اس کے. یار ننگا ہو جا تو, جیسا آیا تھا نا اب ایسا ہو جا. پہلے تو بڑا اچھل رہا تھا زمین پہ, پھر ان کے ہاتھ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے, اپنے حساب سے پانی وانی ڈالتے ہیں,
اور ایک سفید چادر اڑا کے زمین کھود کے اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کے اندر بند کر دیتے ادھر تو نکل یہاں سے پنگا کا نکل جان چھوٹی اچھا ہے ختم آؤ جلدی اس کا مال کھائیں. کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ موبائل چھوڑے, لیپ ٹاپ چھوڑے, ارے کتابیں چھوڑی, ارے بھیا مال ہی مال ہے, لوٹو. بھائی بھائی سے لڑنا شروع ہو جائے گا, ابے ہٹ میرے ابا کے نے, میرے ابا کا یہ ہے, میرے ابا کا یہ چیز ہے, بھائی اس کو مارے گا, نہیں نہیں تم مجھے دے, بہنوں کے حق مار لیں گے. یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور اپنی موت بھول گئے. اگر اسے اپنی ورتھ کا پتہ ہو اور اپنی ویلیو کا پتہ ہو انسان کو, اور یہ پتہ ہو کہ کتنا بھی وہ یہاں پہ کچھ کر رہا ہے, ایٹ دا اینڈ نکلنا اس نے ایسا ہی ہے. تو آج مجھے موت کا فرشتہ آ کے لے جانے آیا, تو کیا میں ریڈی ہوں؟ کیا آپ ریڈی ہیں؟ آپ کو لینے آ جائے وہ, چلیں سر. تو آپ ریڈی ہیں جانے کے لیے, یا دل میں خواہشات بھری ہوئی ہیں اس زمین پہ کچھ کرنے کی جو پوری نہیں ہو کر سکے, تو پھر ڈپریشن میں رہو گے. نہیں کر سکے تو ڈپریشن, حسرت ہے. اگر میں یوں کر لیتا, اگر میں یوں کر لیتا, ابے بھائی جو تو اگر کر لیتا تو کر لیتا نا, نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا, ختم ہو گئی, چلی گئی کہانی, پاسٹ ہو گیا. آؤ آج ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ابھی کیا کر سکتے ہو کرو, کیا کرنا ہے. ابھی میں کیا کر سکتا تھا, آیا تھا ایسے ہی ویڈیو بنا سکتا تھا, ایک آیا ذہن میں ایسی ورتھ کے اوپر, سیلف ورتھ یہ وہ, سوچا چلو ریکارڈنگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے کیا نکلتا ہے دل و دماغ سے. نکل گیا, ریلیکس ہو گیا میں, نکل گیا نا. اب اس نکلنے کو کون سنے گا مجھے نہیں پتا, کتنے سنیں گے آئی ڈونٹ نو, لائک آئیں گے نہیں آئیں گے, ویوز میں وائرل ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا. میں نے اٹھا کے اپنے چینل پہ ڈال دینا ذیشان ارشد پہ, ختم بات. پہلے بھی بہت ساری ویڈیو ڈالی, یہ بھی ڈال دوں گا. لائبریری بنتی جا رہی ہے, بس بنتی جا رہی ہے میری بلا سے. وہ لائبریری بس پڑی ہے, کسی کو دیکھنا ہے کہ جی سر ذیشان کے کانٹینٹ دیکھنا, جا کے بھائی تو میرے چینل پہ دیکھ لے. باقی میں کیا کرتا ہوں دنیا کے غیر مسلموں کے حوالے سے جو کام ہے کچھ بھی ہے وہ الگ چیزیں ساری. یہ جو ہے سر ذیشان کا کانٹینٹ دیکھنا تو دیکھ لو, یہیں پڑا. اتنا ٹائم نہیں بیٹھ کے بہت سارے چینل بنا کے مینیج کرتا رہوں. اتھا ماٹا سٹکلی دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا. ایک بندہ کتنے کام کرے بیٹھ کے. ہاں, بڑی بڑی ٹیمیں بیٹھتی ہیں, گیری وی اور یہ ٹم برن اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ, وہ بیٹھ کے چلاتے ہیں. ہاں, ایک بندے کی اتنی انرجی نہیں ہوتی, وہ اتنے سارے چینل چلائے, وہ کنفیوژن میں ہی گھوم رہا ہوتا ہے. کنفیوژن سے بہتر ہے ایک چیز, کوئی پرپز ہے کسی چیز کا تو بنا کے چھوڑ دے انسان. جیسے کوئی چینل الگ پرپز کے لیے بنا دیا, جیسے میں نے گاڈ آف نیچر چینل بنایا, اس کا ایک پرپز ہے کہ اللہ کے معجزات جو ہیں, چرند پرند درند اللہ کے کلام کرنے والے, اللہ کے سگنیچرز وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, میں نے ڈال دیے, ڈیڈیکیٹڈ بنا کے وہاں پہ جمع کیا ہے, کیونکہ اس چینل کا پرپز یہی ہے. اگر مجھے کبھی کرنا ہوا تو جو میرے ٹیچنگ والے جو جتنے ہیں کانٹینٹ, اسپیسیفکلی ناٹ پرسنل ٹیچنگ, جس کی لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تو ہو سکتا ہے کل کو میں کوئی ایجوکیشن چینل بنا کے سارا ایجوکیشن والا وہاں جمع کر دوں کانٹینٹ اپنا. لیکن اس میں ٹائم لگے گا نا, وہ اپلوڈ کرو ویڈیو, یہ کرو. ابھی اتنا نہیں ہے کہ بیٹھ کے سارا کروں. اتنی ساری ویڈیو اسی چینل پہ ڈال دی ہیں ذیشان ارشد پہ میں نے, کچھ 400-500 پر کے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی. اب مختلف ہیں, تو جس کو سیکھنا اس کے لیے بہت کانٹینٹ ہے بھائی. باقی تو پاکستان بھر میں اتنے لوگوں نے, گرو شروعوں نے جو ہے نا اپنے چینل کانٹینٹ بنایا ہوا ہے. میں نے لیجنڈری فلانسر ویب سائٹ پہ ڈال تو دی ہیں ریسورسز کے اندر کہ جا کے سیکھ لے جس کو اسکل سیکھنی ہے. پھر بھی لوگ آتے ہیں, سر کون سے اسکل سیکھیں. اسکل بھی سلیکشن کر دی ہے, بتا دی ہیں, ساری ڈیٹیلیں لکھ دی ہیں, لیکچر بنا دیے, ویڈیوز ڈال دی ہیں, اس کے بعد بھی اپنی ورتھ ہی نہیں پتہ لگ رہی ان کو, سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کو. ارے بھائی انسان ہو, ماضی کے تجربے لے کے آ رہے ہو آپ, وہ تجربے سے اسکل بنا لو. وہی تجربہ آپ کی اسکل ہی ہے نا, اسی سے پیسہ کما لو. آئی ٹی پروفیشنل ہو, آئی ٹی سروسز دینا شروع کر دو. رائٹنگ کا تجربہ ہے, رائٹنگ سروس دینا شروع کر دو. ابھی میں ساتھ میں تھوڑا بزنس بھی سمجھا دیتا ہوں نا, میرے تو ویسے ملٹی ٹیلنٹ ہوں الحمدللہ, تو ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں ساتھ میں. تو بھائی جب آپ انسان ہو اور آپ کے پاس بہت سارے اسکلز ہیں, تو جس کو چاہو استعمال کر کے پیسہ کما لو. مجھے یہ گلاسز بنانے آتے ہیں, میں گلاسز بنا کے بیچنا شروع کر دوں, پیسہ بنا لوں, پروڈکٹ. اب میں کیسے گلاسز بناؤں, کیسے اس کے اندر کوالٹی رکھوں. جیسے گلاسز تو ہوتے تھے, اب یہ جی وہ سورج کی شعاؤں میں آ کر یہ ایسا ہو جاتا ہے, تو کوالٹی چینج ہو گئی نا. بندہ بھائی پپو چمی لگ رہا ہے, ایک دم اسمارٹ اپنے آپ کو تو لگ رہا ہے. دنیا لوگ کیا کہیں گے, تو گئے تیل لینے. مجھے جیسے میں نے اپنے, اب یہ میرے سیٹنگ ویٹنگ تھوڑی الحمدللہ کی. اب کوئی مجھے جنگلی کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی مجھے کہہ رہا ہے بچے لگ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کچھ لگ رہے ہیں. سب کے سن لیے میں نے بھائی, کہ لڑوں کیا بیٹھ کے, سر توڑوں کیا. نہیں, اب نہیں کرنا یہ کام, بہت ہو گیا, تھک ہار گیا بھائی لڑا کے. نہیں, کہتے رہو جو کہہ رہا ہے. تم سب میرے بارے میں برائی کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کہ میری شان بلند ہو جائے گی. نہیں, انسان ہی رہوں گا, کتا تھوڑی ہو جاؤں گا.
اگر تم سب تعریفیں کرو گے تو میں کوئی شیر تھوڑی بن جاؤں گا، انسان ہی رہوں گا۔ مجھے پتہ ہے، جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں انسان ہوں تو پھر مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے کیا ورت دی ہے یہ دیکھنا ہے۔ آپ کو کیا ورت دی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے آپ کو یہ ورت دی ہے کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد ساری مخلوقات آپ کے کام پہ لگا دی ہیں، ڈیوٹی پہ لگا دی ہیں۔ سمجھا دوں آپ کی ورت تھوڑی سی اللہ کے فضل سے؟ اب دیکھو آ رہا ہے جو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے آپ کے لیے، اور میں اب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم دنیا کے انسانوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ اور میں، ٹھیک ہے؟ سمجھا دو، مثال بھی دے دیتا نا۔ اب یہ سورج نکل رہا ہے پیچھے سے، آ رہا ہے وہ سورج، وہ دیکھو یہ سورج آپ کے لیے نکل رہا ہے، یہ سورج آپ کو دھوپ دے گا۔ اور سمجھاؤں، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ پہ لے کے آؤں، یہ سورج میرے لیے نکل رہا ہے، اللہ نے یہ سورج میرے لیے بنایا۔ آپ سمجھو، آپ اس کو اپنے لفظوں کے اندر گھماؤ۔ اللہ نے یہ سورج میرے لیے بنایا، یہ سورج مجھے دھوپ پہنچا رہا ہے، یہ میری خدمت کر رہا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف اے ہیومن؟ سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے یہ درخت بنائے، یہ نظارے بنے ہوئے تاکہ میں دیکھ کے خوش ہوں، یہ بادل بنے ہوئے خوبصورت نظارے ہیں، پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ بادلوں کو لاتا ہے، پانی برساتا ہے تاکہ میں پانی پیوں، اب ہر بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھ لے اللہ کے ساتھ، اسے سمجھ میں آئے گا اللہ نے اس کے لیے کتنی چیزیں لگائی ہیں۔ بادلوں کو اللہ بنا رہا ہے، پانی اللہ برسا رہا ہے، پھر پانی پلا رہا ہے ہمیں اللہ ہے، زمین کے اندر سے سبزیاں پھل فروٹ اگاتا ہے اور ہمیں کھلاتے کے لیے کہ لو کھاؤ، میں تمہیں دے رہا ہوں کھاؤ، میں تمہیں پھل دے رہا ہوں، سبزیاں دے رہا ہوں، کھاؤ جو کھانا ہے کھاؤ، ارے سب کچھ کھا جاؤ، بس فلاں چیز نہیں کھانی، یہ حرام ہے، یہ منع ہے، حرام کو چھوڑو، منع ہے جو بس یہ نہیں کھانا، باقی سب کھا لے، جو کھانا ہے کھا لے، بس یہ منع کر رہا ہوں نا، یہ والی نہیں کھانے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا نا، تو کہا جو مرضی کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کریں، بس وہ جو درخت ہے نا وہ اس کے پاس نہیں جانا آپ نے۔ اتنی سی بات تھی، کیا یہ معمولی سی بات ہے؟ دیکھتی تو معمولی سی ہے، پر اللہ نے کہا ہے، کائنات کے حکمران نے کہا ہے کہ وہ نہ کرنا جو میں نے منع کیا۔ حکمران کی بھی تو کوئی ویلیو ہے نا، اس کے کہنے کی تو ویلیو ہے نا، کہ بندہ اس کا ہو اور نہ مانے۔ تو کسی گھر کے اندر بچہ ہو، بڑے کی بات نہ مانے، بڑا بچہ بڑے اس کو مارنا شروع کر دیتے، گالیاں دینا شروع کر دیتے، ماں اماں ابو بھی شروع ہو جاتے ہیں، بچہ بیچارہ ڈپریشن اور شخصیت اس کی مسخ ہو جاتی ہے، تانے سن کے، گالیاں سن کے، ماں باپ بچے کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ارے بچوں کی بھی قدر نہیں ہوتی گھروں میں، بچوں کو ان کی ورت بھلا دیتے ہیں۔ تم نکمے ہو اتنا بولتے ہیں، بچہ اپنے آپ کو نکما بلیف کر لیتا ہے، بچہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ نکما ہے، ختم کھیل۔ اور جس بچے نے یقین کر لیا کہ وہ نکما ہے، تو آپ دیکھیں کبھی بھی جب بڑے اس کو مارتے ہیں، یا مارتے ہیں کیا، تانے بھی مارتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں میں تو ہوں ہی برا، میں تو نکما ہوں، میں تو ہوں ہی نکما، میں تو ڈھیڑ ہو جاتا ہے۔ وہ کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا ہوتا ہے جو اسے کہتے رہتے ہیں، اور ان اندھوں کو، بہروں کو، گونگوں کو، دل کے اندھوں کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا اس بچے کے ساتھ۔ اسکول کے ٹیچر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر والدین بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، باہر سوسائٹی والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچہ اگر یہ سمجھ لے، یہ بات جو میں نے اس ویڈیو میں کہی ہے، وہ بچہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ بچہ یہ سمجھ لے کہ اس کو جو کچھ کہا گیا تھا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اکثریت جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، یہ بات پہ یقین کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو باتیں بتائی نا بہت ساری، اس کے اندر اکثر لوگوں کے حوالے سے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ ذرا ترجمہ پڑھو قرآن کا، اکثر کے لفظ کو سرچ کرنا ہے ایپ پر، موبائل کی ایپ پہ، اور دیکھنا ہے اللہ نے اکثر لوگوں کے بارے میں کیا کیا اسٹیٹمنٹس دی ہیں۔ بس اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی بات پہ یقین کیوں کر لیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، تم نکمے ہو، جھوٹ بولا اس نے، ریجیکٹ کر دو دماغ سے، ماننا ہی نہیں ہے۔ ڈھیڑ بن جاؤ، نہیں ماننا۔ جادوگر کوئی کہہ رہا ہے، نہیں ماننا۔ کوئی مجھے کافر کہتا ہے، نہیں ماننا۔ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، کہتے رہو جس کو جو کہنا ہے، میں تو نہیں مانتا۔ کیا فرق پڑے گا میری صحت پہ، ورت پہ؟ کچھ بھی نہیں، کدو۔ میں تو وہ ہوں جسے اللہ نے انسان بنایا، اور سورج چاند ستاروں کو میری خدمت پہ لگایا، پرندوں کو بنایا میرے لیے، آسمان کو سجایا میرے لیے، سمندر کو بچھایا میرے لیے،
پانی سمندر آگ مٹی ہوا پانی سب بنائے میرے لیے. ہاں میرے لیے بنایا, تبھی تو مجھے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. ورتھ پتہ لگی انسان کی؟ نہیں پتہ لگ رہی ابھی بھی. بھائی یہ آپ کے لیے بھی بنایا ہے, میں بھی انسان ہوں, میرے لیے بنایا ہے. آپ بھی انسان ہیں, آپ کے لیے بھی بنایا ہے. انڈیویجول لیول پہ جا کے سوچ لو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی ورتھ کیا ہے ان ساری چیزوں کے مقابلے پر. سورج کے مقابلے آپ دیکھتے ہو کہ کتنا سورج ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسے دیکھو سورج گولا تجھے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے, خدمت پہ لگا ہوا ہے. پھر بولو تھینک یو اللہ کہ آپ نے اتنا بڑا گولا میری خدمت کے لیے لگایا ہے. تو اب دیکھو سورج نکلا ہے, اب میں اپنے کپڑے دھوؤں اور رکھوں گا دھوپ میں سکھانے کے لیے کہ بھائی لگا دوں گا تاکہ سورج اس کو سکھائے. کر رہا ہے نا خدمت میری, کر رہا ہے میرے کام. پانی کو استعمال کروں گا, پانی سے کپڑے دھوؤں گا, پانی میری خدمت کر رہا ہی نہیں کر رہا؟ اللہ کی ان ریسورسز کو میں یوز کروں گا اپنے کام کے لیے, تو یہ میری خدمت کر رہے ہی نہیں کر رہے؟ استعمال کر لی میں نے, اللہ کی ریسورسز یوز کی, درخت پانی مٹی گوشت مچھلی پھول پتے پھل فروٹ سبزیاں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر لی نا میں نے. انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور بہت زیادہ لیول پہ استعمال کر رہا ہے. سن ریز استعمال کر لیں تو جی وہ سولر سسٹم یہ وہ فلانا ڈھماکا ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کچھ ریسورسز تو اللہ ہی کی یوز کر رہا ہے. اور پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ سائنس اور اسلام الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ اب ریسورسز ساری تو اللہ کی یوز کر رہا ہے, سارا کائنات کا سسٹم بنایا ہوا اللہ کا ہے, اور بیٹھ کے اسٹڈی اسی چیز کی کرتا ہے. پھر اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو فزکس کہتا ہے, اس کو بایولوجی کہتا ہے, اس کو یوں کرتا ہے. پھر اینڈ میں کہتا ہے سائنس اور اسلام الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اسلام اللہ کا دین ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ پسند ہے اللہ کو یہ نہیں پسند ہے. بھائی تو اس چیز کو فالو کر اور اس چیز کو استعمال کر. تو مطلب کیا بندہ بولے کہ بھائی میں انسان ہوں مسلمان کا دین اسلام ہے, اور مسلمان پوری کائنات میں جو مرضی علم حاصل کرے, بس اللہ نے یہ نہ بتایا ہو کہ یہ منع ہے. جیسے کالا جادو, تو جو کالا جادو کرے گا کافر ہو گیا نا, کافر ہو جائے گا. جب اس میں الٹی شیطان کی پوجا کرے گا تو ختم ہو گیا اس کا کھیل ختم. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنا لیا, پوجا کر رہا ہے, کسی اور کو خدا کی پوزیشن دی ہوئی ہے, تو سوچ لو پھر اس کا کیا ہوا ایمان کا, بیڑا غرق. تو بادشاہ کی پوزیشن جو ہے نا اس کائنات کے خدا کی پوزیشن وہ ایک ہی ہستی کی, وہ اللہ ہے, وہی بزرگ ہے, اسی بزرگ کی وہ کرسی ہے, اس کرسی پہ کوئی اور حق نہیں رکھتا بیٹھنے کا. اس لیے ساری بڑائی اس کی اکیلے کی, عزت بھی اس کی بڑائی بھی اس کی. اور میں چھوٹا سا ایک انسان ہوں, اوپر سے آسمان سے دیکھو جہاز میں سے ذرہ بھی نظر نہیں آؤں گا. جیسے میرے سامنے چیونٹی نظر آئے گی نا زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی, ہاں جیسے میرے سامنے وہ چل رہی ہوگی نیچے سے چننی سی چیونٹی, اوپر سے دیکھنا کبھی نیچے چلتی ہوئی چیونٹیوں کو. اب جب تمہیں ایسا فیل ہوگا نا تو سوچو اس طرح جہاز میں بیٹھے ہوئے انسان کو ہم نظر آتے ہیں, تو اب سوچو اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے, اس کو پوری کائنات دیکھ کیسی دکھتی ہوگی. اور ویسے تو پتہ نہیں وہ کیسے دیکھتا ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اور وہ تو رات کے اندھیرے ہوں یا دن کے اجالے ہوں اس کے لیے برابر ہے, فرق ہی نہیں پڑتا. سبھی کچھ ہی اس کی نظر میں مشاہدے میں. پتہ نہیں کس قسم کا یہ خدا, میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آیا اللہ. مطلب اس حوالے سے مطلب آئی ڈونٹ نو, یہ تو اللہ سے ہی سیکھنا پڑے گا جب قیامت کے دن ملاقات ہوگی جا کے, کہ اللہ کچھ سکھائیں اپنے علم میں سے, کچھ ہمیں بھی سکھائیں کہ یہ سب ہوتا کیسے, کیا چیز ہے. پھر دیکھتے ہیں. تو میں تو یہاں سکھا رہا ہوں اپنے اللہ کے فضل سے. تو بھائی اپنی یہ ورت سمجھ لو, یہ کائنات اللہ نے بنا کے تمہیں دے دی ہے, سب چیزیں سجا دی ہیں, سورج چاند ستاروں کو خدمت پہ لگا دیا ہے, وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بس یہ کہ تم وہ ڈیوٹی دے رہے ہو جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی ہے. سوچ لینا بحیثیت انسان, اور اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے میں, تو یہ کام کش کرنے میں جو بھی تمہاری ڈیوٹی ہیں, والدین کے ساتھ خدمت بھی ہو سکتی ہے, بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہر انسان کے لیے الگ الگ ہی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے جہاد پہ چلے جائیں گے, سارے کے سارے جو ہے نا پڑھائی کر رہے ہوں گے, سارے کے سارے کما ہی رہے ہوں گے. ہر انسان کے ساتھ حالات واقعات اللہ نے الگ الگ رکھے ہوئے, وہ کسی کے میچ نہیں ہوتے. کچھ چیزیں بالکل ہوتی ہیں جو سوسائٹی میں سوشل طور پہ چلتی ہیں کہ جی وہ کوئی کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہ دے, یہ نہ کرے وہ نہ کرے, وہ اصول سب بتا دیے. باقی کھلا میدان ہے, ہر ایک کی خواہشات ہیں, مقصد ہیں, کوئی پورے کر لیتا ہے کوئی نہیں کر پاتا. وہ تو توفیق اللہ دیتا ہے تو ہوتا ہے. ایک بندہ چاہتا ہے میں سورج تک پہنچ جاؤں, اگر اللہ نے توفیق دی اور اس نے محنت بھی کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے, اللہ نے توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک دن پہنچ ہی جائے گا سورج پہ, واقعی میں پہنچ جائے گا.
بس سورج کا پہنچنے کا اس کا ارادہ ہو اور روزانہ کوشش کرتا ہو، چاہے نہ پہنچ پا رہا ہو کوشش میں لگاؤ، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے، یہ ریسرچ وہ ریسرچ، یہ پڑھنا وہ پڑھنا. جب اللہ توفیق دیتا جائے گا دروازے کھلتے آئیں گے، ایک دن سورج بن کی تک پہنچ جائے گا، اور سورج پہ جب پہنچ جائے گا تو چمکنا شروع ہو جائے گا. مطلب سورج پہ پہنچے گا، دنیا والے دیکھ لیں گے تو سورج تک پہنچ گیا. ہم لڑنے میں ہی لگے رکھ گئے، بھائی صاحب سورج پہ پہنچ گئے، پلے پڑ گئی میری بات. لیکن کیا وہ سورج پہ پہنچنے کے بعد کوئی ہاتھی بن جائے گا؟ نہیں، وہ تب بھی انسان ہی رہے گا. سورج تک پہنچ گیا لیکن انسان ہے. تو انسانوں میں سے ایک انسان نکل کے سورج تک چلا گیا، انسانوں میں سے ایک انسان اٹھا اور اس نے کمپیوٹر بنا لیا، انسانوں میں سے ایک انسان اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک انسان تھا جس نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ انسان. انسانوں کی کیٹیگریز، انسانوں کے لیولز. گیم میں کوئی 80 لیول کا ہوتا ہے، کوئی کریکٹر 500 لیول کا ہوتا ہے، کوئی کریکٹر ہیومن ہوتا ہے، کوئی کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے، کلاسز ریسز سب الگ الگ. تو انسانوں کے اندر بھی انسانوں کی کیٹیگریز ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں لیکن ان کا لیول ہے وہ پروفٹ ہے. ان کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ انسان ہے لیکن ان کی جو باڈی ہے، فزیکل باڈی ہے، ان کے اندر جو آرگنز ہیں، ان کا جو بلڈ ہے، ان کی جو بہت ساری بال ناخن وغیرہ ہیں، وہ اسپیشل قسم کی ہیں. تو وہ جب بات ہوتی نا کہ تم جیسا انسان ہو، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، ہاں وہ ہم جیسے انسان ہیں دکھنے میں، بس دکھنے میں بس. یہ جو پھڈے چلتے ہیں بشر ہیں، نور ہیں، کیا ہے؟ بشر ہیں، انسان ہیں. اور روحانی طاقت ہے ان کی. چاہے اشارہ کر دیا تو اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کر دیا تو درخت چلتا ہوا آ گیا اور واپس جا کے جڑ گیا. چلا سکتے ہو درخت کو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ورت پتہ ہے کیا ہے؟ درخت کو چلا دیا اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کی ورت پتہ ہے کیا ہے؟ پرندہ مٹی سے بنایا، پھونک ماری، اصلی میں کنورٹ ہو گیا. آج لوگ حق خطیب حسین علی بادشاہ جیسے لوگوں کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ پھونک مار کے شف شف کرتے ہیں تو کیسے ٹھیک ہو جاتا؟ کوئی اسپتال بند کرا دو. ابے بھائی ورت دیکھو اگلے کی. کوئی کسی کی ورت کیسے گرا دے گا؟ اگلے بندے کا کام بتا رہا ہے کہ اس بندے کی ورت کیا ہے. ابھی بھی نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ اگلے کا کام بتا رہا ہے کہ اس کی ورت کیا ہے. کام دیکھو، دام نہ دیکھو. دام اللہ لگا دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. بندے کے کام دیکھ لو، اس کے کام بتا دیں گے کہ یہی بندے کی ورت ہے. پھر دنیا کے لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں یا گالیاں دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اکبر.